سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، انتہائی قابل احترام جناب خالد اشرف صاحب، سابق صدر ہائی کورٹ باہر، میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھ سے پہلے کافی دوستوں نے یہاں خطاب کیا، اور ابھی بٹ صاحب کیسر بٹ صاحب محترم ابھی خطاب فرما رہے ہیں، تو میں ان کے مطالبات کی ایک تو بھرپور حمایت کرتا ہوں جو انہوں نے فرمایا۔ میرا ان سے ایک تعلق بھی ہے، ان کے والد صاحب میرے دوست ہیں اور میری پارٹی میں میرے لیے بہت قابل احترام تھا، اور یہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے۔ میں ان کے مطالبات کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، ایز اے کارکن، ایز اے آپ کا ایک وکیل ساتھی، ایز اے ایک انسانی حقوق کی تنظیم کا رکن ہونے کے ناطے سے مکمل حمایت کرتا ہوں۔ یہاں کیونکہ آج میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں سارے دوستوں کو، ان کی ایگزیکٹو کو بھی، ان کے سیکرٹری علی الطاف کیلانی کو بھی، اور اپنا طارق سیال صاحب کو بھی، محترمہ ربینہ رانا صاحبہ بیٹھی ہیں ہمارے برخودار، رانا افضل کی بہن ہیں، اور یہاں نزاکت بھٹا صاحب بھی ابھی تقریر فرما گئے، اللہ کاشف صاحب بھی تقریر فرما گئے ہیں، اور آج میں ایک مشکور تھا، وہ تو پتہ نہیں ابھی اٹھ کے چلا گیا، چلے آج تو آیا، اس کا نام بابر سکارنو تھا، اس کا والد ہمارے ساتھ جدوجہد کیا کرتا تھا، فلسطین کے لیے جلوس نکالا کرتا تھا، مجھے 72 یاد ہے جب وہ جلوس نکالتے تھے ہمارے ساتھ ہوتے، اب وہ بھی وہ چلا گیا، پتہ نہیں اب تو پہلے بیٹھا تھا۔ اب میں نے 7 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا، پہلا 7 اکتوبر، آپ یاد رکھیں 7 اکتوبر 1973 میں شام اور مصر نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، کیونکہ اسرائیل نے اس وقت بھی فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا، اور اس میں عملی طور پر ہمارے دوست یہاں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، رالا صاحب آپ شاید فرما، عمر حجاج صاحب میرے پیر بھائی ہیں، وہ بھی کچھ فرما رہے تھے، تو عملی طور پر پائلٹ بھیجے 73 میں مصر میں اور شام میں، اس وقت صرف 41 عالمی ملک تھے، آج 57 ہے، اس وقت 21 ارب، تو اس وقت بھی تھے 21 ارب آدمی، ملک کو اتری ہیں۔ غزہ کا علاقہ جو ہے وہ 22-23 لاکھ کی آبادی ہے، 365 مربع میل کا علاقہ ہے۔ ابھی بٹ صاحب ایک ذکر کر رہے تھے کہ ایک جہاز پہنچا ہے، وہ مصر کی سرحد کے ذریعے جانا ہے، مصر نے بھی 3 دن سرحد نہیں کھولی، کل کھولی ہے جا کے، جہاں سے سامان جانا ہے، اور ملکوں کا بھی کھڑا ہے، ترکی کا بھی کھڑا ہے، پاکستان کا بھی کھڑا ہے۔ ہم نگران حکومت، دنیا کی نااہل ترین حکومت ہے اس وقت جو کر رہی ہے، لیکن جہاد انہوں نے یہ بات، جیسے ابھی کہہ رہے تھے بٹ صاحب کہ فلسطین کے تمام ممالک اپنے اپنے انداز میں کوئی نہ کوئی تو کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہیں، اپنے اپنے انداز، کوئی تھوڑا کر رہا ہے، کوئی زیادہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے والے ہمیں کیونکہ آن کی فوج زیادہ دلیر اور بہادر فوج ہے، اس سے بڑے ڈرتے ہیں، اس سے لوگ بڑے ڈرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوج بھیجی جائے، مداخلت کی جائے، قتل نہیں، پھر تو وہ جنگ چھپ جائے گی، ہم وہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں، قتل نہیں کہہ رہا ہوں۔ فوج تو ایک زمانے میں 70 میں بھی گئی تھی، جناب اپنا خالد صاحب آپ کے 70 بھی گئے تھے، اس شاید خاقان عباسی کا والد بھی ساتھ تھا اور ضیاءاللہ بھی تھا۔ اردن کا تختہ الٹنے کے لیے فلسطین کے لوگ، آدھا فلسطین اردن ہے، آدھا فلسطین۔ جب یہ 14 مئی 48 کو ملک بنایا گیا اسرائیل، 14 مئی 48 کو
اس وقت اردن کو بھی 2 حصے تقسیم کر دیا گیا. پھر بعد میں وہ علاقے جو ہیں پھر وہ فلسطین کے علاقے اردن کو دے دیے گئے. تو آدھا اردن وہاں پر ہے. تو فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے. تو ہمارے ایک قائد نے، اس کا نام تو ذوالفقار علی بھٹو تھا، 70 میں کہا تھا یا صاحب پاکستان کی فوج واپس بلائی جائے، یہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے. تو ہمارے 2 صاحبان کا نام نہیں میں لیتا، آج کل نہیں میں لیتا، اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے لیتا تھا، آج کل نہیں لیتا. انہوں نے کہا کیوں بلائی جائے؟ رانا جوید صاحب ابھی ایک بات کر رہے تھے، وہ بھی وضاحت کر دیتے. کیوں واپس بلائی جائے؟ وہ تو اسلام کا تحفظ کر رہی ہے. شاہ حسین کا تختہ بچانا، جو کہ CIA کے 100 ایجنٹوں میں سے پہلے نمبر پہ تھا، اس کا تختہ بچانا اسلام کا تحفظ تھا ان لوگوں کے نزدیک. ابھی اساتذہ کی بات ہو رہی تھی یہاں، تو مجھے اظہار یکجہتی کرنے کی، اس کے مقابلے میں رانا جاوید صاحب جو بات آپ کر رہے تھے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس کے مقابلے میں شوکت اسلام کے نام سے جلوس نکالا گیا. کبھی مزدور بیچارہ جو مانگتا ہے یا کوئی ملازم پیشہ کوئی چیز مانگتا ہے تو کیا وہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے؟ قطعاً اسلام کے خلاف، قطعاً اسلام کے وہ خلاف بات نہیں ہوتی. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو. غربت انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے. یہ بھی اسلام کا. اللہ تعالیٰ کاشف صاحب آپ کو یاد ہوگا مسجد اقصیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج پر گئے تھے. آپ مسجد اقصیٰ کا ذکر کر رہے تھے. تو یہ بیت المقدس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. میں نے پچھلے دن بھی جہاں جلسہ کیا تھا 7 کو، اس دن ایک بات کہی کہ عمرانی زبان میں یروشلم جو ہے اس کا نام بیت المقدس. عمرانی میں یروشلم رکھا انہوں نے، تل ابیب والوں. جب 1970 میں ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے، جلوس نکالتے، اس وقت جناب علی گیلانی بھائی صاحب، ہم اس وقت نعرہ مارتے تھے کیونکہ اس وقت دنیا عرب میں مصر صدر ناصر، اسف ابوالفتح اور یاسر عرفات دوسرے، وہ بھی یاسر یا حبیب، فتح فتح طل حبیب، یہ نعرہ اس وقت لگتا ہے. پروجیکٹر نے یہ جلسہ کر کے کل بھی جلوس نکال کے، کل ہائی کورٹ نے بھی جلسہ کیا. ان سب کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. آپ نے اظہار یکجہتی کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور یہ اچھا اقدام ہے. اور آج آپ نے ہڑتال کر کے اس سے 2 کام، ایک تو ہڑتال آپ نے کروا کر یہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، دوسرا ان دوستوں کو موقع دیا جو لاہور جانا چاہتے ہیں وہ بھی چلے جائیں. اچھا ایک جمہوری فیصلہ، آپ سب کا ایک اچھا جمہوری فیصلہ. میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، سب کو سرکار کہتے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں عملی طور پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. حکومت پاکستان آپ کو نہیں دیکھے گی، نہ حکومت خود جائے گی، کسی نے نہیں جانا. OIC کا اجلاس پاکستان کے اندر ہونا چاہیے. 57 کنٹری، پاکستان کو اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، سخت فیصلے کرنے چاہیے. اگر ہم یہ سخت فیصلے نہیں کریں گے، محترمہ رابعہ منال صاحبہ ڈسٹرکٹ اسمبلی کی ممبر رہی ہیں، آج تشریف لائیں. میں ان کا بھی مدد پاتی بیٹھی سب کے مشکور ہیں. تو میں آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دوستو آگے بڑھو، آگے بڑھو. آگے بڑھنے میں یقیناً قربانی دینی پڑتی ہے.